حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق اللہ العظیم. رکو نمبر 7 سورۃ الکہف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، بہت چھوٹا سا سب سے مختصر رکوع ہے سورۃ الکہف کا یہ، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس پیٹرن کا رکوع اسی نمبر پہ کم و بیش، یعنی کسی 3 جگہوں پہ قرآن میں اس طرح اس پیٹرن کا مفہوم آیا ہے، ابلیس کے بارے میں جو بات آئی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی مڈ آف دس سورت، یعنی سورت کے درمیان میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الکہف میں ہے اور اس کے علاوہ 2 جگہوں پہ اور ہے، اس میں سے ایک 9واں سپارہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے سجدہ کیجئے، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کیا کہتے ہیں؟ فسجدوا الا ابلیس. دوسری جگہوں پہ جو آیا ہے وہ آیا فسجد الملائکۃ الا ابلیس. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو یہاں پہ فرشتوں کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بیان کرتے ہیں الا ابلیس. اللہ سے ابلیس کو سیپریٹ کر لیا، الگ کر لیا کہ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. وجہ کیا بیان کر رہا ہے قرآن آگے؟ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ففسق عن امر ربہ، پس چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کب کی بات ہو رہی ہے یہ؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ایک نئی مخلوق وجود کے اندر آئی. اس وقت جو مخلوقات موجود ہوں گی جس میں فرشتے اور جنات تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنونس کرنے کے لیے فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں سکھائیں، یعنی انسان کو مختلف چیزیں سکھائیں. اور پھر فرشتوں نے جب اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا بنا دیا، ہم کیا عبادات کے لیے کم تھے، ہم آپ کی بجا آوری کے لیے کم تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے روبوٹ والے انداز میں بنایا ہے، جو چیز کا سافٹ ویئر اس کے اندر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے باغی سافٹ ویئر کے اوپر پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ رات کو دیر تک جاگنا غلط ہے، پھر بھی جاگتے ہیں. صبح دیر تک سونا غلط ہے، پھر بھی سوتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہم پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ ان کے اندر اس کا برائی کا مادہ ہی نہیں، معصوم ہے وہ. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں کوئی نافرمانی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں جو دنیا کے اندر ان کی ضرورت کے لیے ہونی تھی، اور پھر فرشتوں سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ، آپ بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا بھائی آپ بتائیں.
تو خود قرآن بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کی پہچان ان کو بتا چکے تھے، آدم علیہ السلام نے جواب دیے۔ اب فرشتے، یعنی ایک سوال تھا، یہ دیکھو پیٹرن کا حصہ ہے، ادروائز فرشتے جس طرح کی میک ہیں، جس طرح کی مخلوق ہے نا، وہ سوال کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن بیسیکلی یہ چیزیں اسکرپٹ کا حصہ ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ آج آپ سوچتے ہو تو سمجھتے ہو کہ ہاں انسان سپیریئر تھا، کیوں؟ اپنی اس اشرف المخلوقات کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فلیگ دیا، اس کو اٹھا کے چلنے کے لیے سپیریئر تھا ہی، اس لیے کہ اس کو وہ والا علم دیا جو باقی کی مخلوقات کے پاس نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا تو بس اس نے اپنے رب کی حکم سے اعراض کیا، نافرمانی کی، روگردانی کی۔ اب یہاں سے ایک سیپریٹ بات شروع کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو؟ یہ نان بلیورز سے سوال ہے کہ بھائی شیطان تو ایسا تھا کہ جو راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ اس کو اور اس کی ذریت کو، شیطان کی بھی ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، جس طرح رحمان کی ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، یہ فرشتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے مختلف فرشتوں کے مختلف کام ہیں، اسی طرح شیطان کی ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، اس میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جنات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں دوسری مخلوقات، خود شیطان کی اپنی بریڈ سے بھی کچھ مخلوقات شامل ہوتی ہوں گی یقینی طور پر، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو بعض دفعہ برے آئیڈیاز آتے ہیں اور بعض دفعہ اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، بعض دفعہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں، وہ جو رحمان والا فرشتہ ہے وہ آپ کے کان میں، یعنی انسان کے پیدا ہوتے ہوئے یہ دو لوگ دے دیے جاتے ہیں اس کو، انسان کے پیدا ہوتے ایک فرشتہ اور ایک شیطانی ذریت میں سے کوئی اس کو اسائن کر دیا جاتا ہے، وہ برے آئیڈیاز دیتا ہے، برائی پہ مائل کرتا ہے، اور وہ اچھے آئیڈیاز دیتا ہے، اچھائی پہ مائل کرتا ہے۔ میں کرامن کاتبین کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ کلیئر کر رہا ہوں کہ رائٹ سائڈ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی بلیسنگز والا فرشتہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کو اچھی چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے آپ کو کنونس کرتا رہتا ہے، دیکھو تم نے غلط کام کیا، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اسی طرح برا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ گندے آئیڈیاز اور برے آئیڈیاز دیتا ہے، وہ ہمیں پکا بنا دیتا ہے، ڈھیٹ بنا دیتا ہے، اور پھر آخر میں ہم اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، جو آنکھیں رکھنے کان رکھنے کے باوجود بھی سننا بند کر دیتے، دیکھنا بند کر دیتے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کی ذریت کا نام لیا نا، اس شیطان کی ذریت میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں اگر ہم شیطان والے کاموں کو پروموٹ کرنے لگیں۔ بہت آسان سا آج میں بتا دوں کیسے پروموٹ ہوتا ہے۔ کوئی بری چیز آپ کے پاس موبائل پہ آئی، کوئی برا لطیفہ آیا، کوئی بری ویڈیو آئی، کوئی بری بات آئی، آپ اس کو شیئر کرتے ہو۔ اب یہاں تو کوئی جن تو نہیں آیا، شیطان کی ذریت اور فوج میں سے بھی کوئی فزیکلی نہیں آیا، وہ کام کس نے پرفارم کیا؟ ہم نے۔ تو اب جب ہم وہ چیز پروموٹ کر رہے ہیں جو بیسیکلی شیطانی عمل ہے، تو اب آپ بتاؤ کہ پھر ہم کس کی ٹیم کا حصہ ہوئے؟ شیطان کی ٹیم کا حصہ ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، یعنی تم ان کی امان میں، ان کی ٹیم میں جاتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، یعنی وہ لوگ کتنا غلط انہوں نے جو ہے نا خدا چن لیا ہے، جو اتنے بڑے خدا کے بجائے جس نے پیدا کیا کس کی ٹیم میں چلے جاتے ہیں، کس سے پناہ مانگتے ہیں، کس کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ شیطان کی۔ تو اللہ کا متبادل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ کوئی شیطان کی پناہ میں چلے جائے اللہ تعالیٰ کی وجہ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں میں نے نہ آسمانوں اور نہ زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا۔ سمجھیے گا اس بات کو، بڑی لاجیکل قسم کی بات ہے۔ یعنی جو لوگ آج شیطان کو فالو کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے انہوں نے شیطان کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس وقت زمین، سورج، چاند، اتنی بڑی کائنات بنائی گئی تھی، ان مخلوقات میں سے کوئی موجود تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا ایٹ لیسٹ خدا کے راستے سے گمراہ کرتا ہے؟ تھا۔
میں نے نہ آسمانوں اور نہ زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت ان کو حاضر کیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی جس وقت شیطان کو بنایا گیا ہوگا اس وقت خود شیطان موجود تھا ہی نہیں، اللہ ہی نے تو بنائی تھی یہ مخلوق بھی۔ جنات کس کے پیدا کرنا ہے؟ جس طرح انسان اللہ کے پیدا کرتے ہیں، فرشتہ اللہ کے پیدا کرتے ہیں، تمام جاندار اللہ کے پیدا کرتے ہیں، جنات بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کا موقع دے دے، میں تیری بندوں کو گمراہ کروں گا، بندوں میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ یار جس کو تم دنیا کی زندگی میں بھٹک کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہو وہ تو خود اپنی تخلیق پر بھی قادر نہیں تھا، اس کو تو خود ہم نے پیدا کیا تھا۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے شیطان یا کسی ایسی شخصیت کی مدد کی ضرورت، دست و بازو بناؤں کا مطلب اللہ تعالیٰ کو شیطان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ سے سنیے گا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ گمراہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان، اور تمام وہ لوگ جو اس کے ٹریک پہ چلتے ہیں، بھلے اس کے ایک مقصد میں چلیں بھلے تمام مقاصد میں چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کے دین کو فالو کروائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم شیطانی ٹریک کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں کہ میں ان کو اپنا دست و بازو بناؤں۔ دست و بازو کا مطلب اپنی اسٹرینتھ اور طاقت بناؤں۔ کہتے ہیں اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ مشرکوں سے کہے گا ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ کیا مطلب؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بولے گا ہاں بھائی پکارو اب اپنے ابو جی کو، بلاؤ اب اپنے خدا کو جن کو تم دنیا میں مدد کو پکارتے تھے، کہتے تم سمجھتے تھے قیامت نہیں آئے گی، اب بلاؤ ذرا، میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ وہ ہوتا ہے نا، وہ جب دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، تم ادھر ہی رکو میں آتا ہوں ابھی، یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ جب وہ دن پہنچ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو کہیں گے کہ جن کو تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا اب ذرا ان کو بلاؤ تو، پکارو تو اپنی مدد کے لیے۔ ان کو اگر وہ پکاریں گے بھی تو وہ برابر والی اس سے بڑی جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان سے نچلے گڑھے کے اندر پڑے ہوں گے، وہ خود مدد کے محتاج ہوں گے۔ چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا دے سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ وہ خود جو گمراہ خدا تھے وہ خود جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ بس میں آ گئی بات شروع ہوئی ہے اس رکوع کے اندر ایک چھوٹی سی شیطان والی بات سے، اور یہ پورا رکوع عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یعنی امت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کے مخاطبین الاولین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان زمانے کے لوگوں کے توسط سے ہم بھی اس کے انڈائریکٹ مخاطبین میں سے ہیں، کیونکہ قیامت تک چلنے والی زندہ زبان اور زندہ کتاب رہے گی یہ انشاءاللہ، یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی ایک ایک آیت جس طرح اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، اسی طرح اس کی ایک ایک آیت ایک ایک حرف آج بھی سچا ہے اور آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو مان کے آدم کی سنت کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ کیسے؟ دیکھو غلطی دونوں سے ہوئی تھی، آدم سے بھی اور شیطان سے بھی، اور سیم لیول کی غلطی ہوئی تھی، آدم سے بھی نافرمانی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی تھی۔ اب آدم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مراتب دیے، کیوں؟ کیونکہ جب غلطی ہوئی تو سجدے میں چلے گئے تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھایا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کر دیا تھا۔ اور دوسری غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی، سیم آدم کو کہا تھا اس سے نہیں کھانا، شیطان کو کہا تھا اس کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ آدم نے وہ کھا لیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یعنی ڈینائی کر دیا دونوں نے۔ ایک کو احساس ہو گیا تو دیکھو آج آپ سارے آدمی کہلاتے ہو۔ کیا مطلب؟ ساری آدم کی اولاد، ابن آدم کہلاتے ہو۔ اور
جس نے ڈینائل تو کیا اور احساس بھی کر لیا، اس کو احساس بھی ہو گیا کہ خدا کی خدائی سے نہیں ٹکرا سکتا، لیکن وہ ڈھیٹ بن گیا، تو وہ دیکھو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی پنشمنٹ ہے کہ ساری زندگی تک، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اور اس کے بعد بھی پھر جہنم میں جو ہے نا اس کی کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں ہوگا۔ اس نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس نے خدا کی کریشن کو چیلنج کیا، اس نے کہا میں بہکاؤں گا تیرے لوگوں کو، مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا بابا بہکا، میرا بھی جو ہے نا یہ اپنا عہد ہے کہ جتنے پھر مجھ سے معافی مانگیں گے میں سب کو بخش دوں گا۔ آپ دیکھو شیطان، اللہ تعالیٰ نے کتنے توبہ کیا آپ لوگوں کے لیے دروازے، ہمارے لیے دروازے رکھے۔ شیطان تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور انسان اسی طبیعت کے اوپر پیدا کیا گیا، اور یہ سارا کچھ شیطان نے کیا کس لیے تھا؟ صرف ہمیں سپیریئر نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا تبھی تو، ورنہ ایک سجدے میں کیا بگڑتا تھا یار، لاکھوں کروڑوں سجدے کرتا تھا ایک دن کے اندر وہ، تو آدم کو ایک سجدہ کر لیتا کیا جا رہا تھا، اس کی کون سی ناک چھوٹی ہو جاتی۔ لیکن اصل چیز کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا، آدم کو سجدہ سپیریئر ہوتے ہوئے کیسے کرتا، اور آج دیکھو اس کی نسل کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ آج آدمی کم اور شیطان کہنا زیادہ بھلا محسوس ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس ہمیشہ زندگی میں دو آپشنز ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر آدم کی طرح بیک ہو جائیں اور ہاتھ جوڑ لیں اور آدمی بن جائیں۔ دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں تو ہوں گی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ دروازے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے۔ تو دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں ہوں گی، بلنڈرز ہوں گے، زندگی گزار رہا ہے انسان، تو دماغ پہ اکثر چیزیں سوار ہو جاتی ہیں، الٹے سیدھے کام انسان کر دیتا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ یا تو آپ اپنا ایک قدم پیچھے لیں، ہاتھ جوڑیں، سجدے میں گریں، گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں، یہ آپ کو آدمی بنائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، اب اس کے اوپر آنکھیں دکھائیں، جیسے عمومی طور پہ اب آج کل آپ لوگ کرنے لگے، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی۔ غلطی ہونے کے بعد ایکسیپٹ کرنے کے بجائے، اس پہ سوری ہونے کے بجائے، آپ الٹا اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ والا طریقہ کار جو ہے یہ بیسیکلی شیطان اینڈ کمپنی کا کام ہے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، نہ آپ کی پرسنالٹی دنیا میں بچے گی، اور آخرت میں تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ کس ڈبے میں ہوں گے آپ؟ جس ڈبے میں شیطان اور اس کے کارندے بند کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسان بنائے۔ آج میرے خیال میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں یہ دعا کیوں آپ لوگوں کو آخر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسان بنائے۔ اس کا مطلب مذاق اڑانا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان ہونا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، انسان کو آدمیت کے جامے کے اندر رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔